یہ جو آیت ہے، یہ آیت ان تمام ملحدین کے لیے جواب ہے۔ آج کل ایک سوشل میڈیا پر ایک تحریک چلائی جاتی ہے، وہ لوگ اسلام کو لے کر کے طرح طرح کے اعتراض کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک اعتراض یہ ہے کہ اسلام نے جو غلامی کا، یعنی پہلے دور میں جو غلام باندھی کا جو کانسیپٹ ہوتا تھا، یہ جو مسئلہ ہوتا تھا، یہ اسلام نے اس کو ختم کیوں نہیں کیا ہے؟ کو جواب یہ ہے کہ دیکھیں، یہ جو غلامی کا جو کانسیپٹ ہے، غلام کا اور آقا کا، یہ کوئی اسلام سے شروع نہیں ہوا ہے۔ یہ بہت قدیم زمانے سے، پرانے زمانے سے، جہالت جب سے پھیلی دنیا میں تو یہ معاملہ سامنے آیا کہ دو قومیں آپس میں لڑتی تھی، جنگ کرتی تھی۔ جو فتح حاصل کر لیتا تھا، جیت جاتا تھا، سامنے والی فوج کو قیدی بناتا تھا اور پھر اس کو اپنا غلام بنا دیتا تھا۔ بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر کے دو برادریاں رہتی تھی اسلام سے بہت پہلے زمانے میں، تو ان میں سے اگر کوئی طاقتور برادری ہوتی اور دوسری کمزور ہوتی تو طاقتور برادری اس کمزور برادری کو اپنا غلام بنا لیتی تھی۔ فرعون کا واقعہ مشہور ہے، سنتے ہیں۔ فرعون کی جو پوری قوم تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، وہ پوری قوم فرعون کی غلام تھی۔ تو یہ قدیم زمانے سے غلامی کا مسئلہ چلا آ رہا ہے۔ لیکن پھر اعتراض ہوتا ہے کہ اسلام نے چلو شروع نہیں کیا، لیکن اسلام نے ختم بھی تو نہیں کیا۔ بھی اسلام کیوں آیا ہے؟ اسلام دنیا میں آیا ہے جتنی برائیاں ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے، اور جتنی اچھائیاں ہیں وہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ تو پھر اسلام نے اس کو ختم کیوں نہیں کیا؟ تو اس کو جواب یہ ہے کہ اس کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ جو انسانی حقوق کا سب سے اچھا طریقہ ہو سکتا ہے وہ اسلام نے آ کر کے لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے۔ جو غلام بنتے ہیں یہ کیسے بنتے ہیں؟ دو قومیں جب آپس میں لڑتی ہے تو جو قوم جیت جاتی ہے سامنے والی قوم کو غلام بنا دیتی ہے۔ تو اگر دنیا کا کوئی بھی کسی بھی ملک کی یا کسی بھی مذہب کی کوئی فوج ہوتی جو فتح ہو جاتی، جیت جاتی، سامنے والے لوگوں کو قید کر لیا، اب ان کے ساتھ کیا کیا جا سکتا ہے؟ آپشن، پہلا آپشن ہے کہ ان سب کو، جتنے سامنے کی فوج میں سے قیدی بنے ہیں، ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ پہلا آپشن ہے۔ یہ تو بہت بڑا ظلم ہو جائے گا کہ سب کو قتل ہی کر رہے ہو، تو یہ بھی اسلام نہیں کر سکتا تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ سب کو چھوڑ دیا جائے، جتنے فوج کے، سامنے والی فوج کے لوگ قیدی ہوئے ہیں سب کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ بھی کسی انسان کے عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ جتنے فوجی آئے تھے آپ چھوڑ دو گے تو اگلے دن پھر آپ کے سامنے ایک بڑی فوج آ جائے گی، پھر آپ اس سے فتح حاصل کرو گے۔ جتنے قیدی آئے پھر ان کو چھوڑ دیا، اگلی بار پھر وہ فوج آ گئی۔ تو چھوڑنا یہ بھی کوئی بہتر آپشن نہیں ہے، قتل کرنا بھی کوئی بہتر آپشن نہیں ہے۔ تیسرا جو آپشن بچتا ہے وہ یہ بچتا ہے کہ ان کو قید میں ڈال دیا جائے۔ جتنے کے جتنے سامنے فوج کے قیدی ملے ہیں ان سب کو قید میں ڈال دیا جائے۔ تو اسلام اس کو بھی گوارا نہیں کرتا، اس وجہ سے کہ سامنے اگر 1000 فوجی قید میں بنے ہوئے ہیں، ہمیشہ کے لیے ان کو قید میں ڈالا جائے گا تو ان کے کھانے پینے کا خرچ حکومت اسلام کو، اسلامی حکومت کو اٹھانا پڑے گا، اس کا خرچ، ان کے رہنے سہنے کا انتظام، پھر ان کی سیکیورٹی کا انتظام، پھر یعنی حکومت کا ایک بہت بڑا خرچہ ان قیدیوں کی حفاظت، ان کے کھانے پینے، اس کے لیے باورچی لگائے جائیں گے، خادم لگائے جائیں گے، کچھ فوج کا حصہ لگایا جائے گا۔ تو یعنی وہ ایک حکومت کے اوپر بوجھ بن جائیں گے وہ لوگ۔ تو جو سب سے بہترین آپشن تھا وہ اسلام نے اس کو جاری رکھا، کہا کہ ان لوگوں کو مسلمانوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے، ہر گھر میں 2-3 لوگ دے دیے جائیں تاکہ گھر والوں کے اوپر بھی بوجھ نہ ہو۔ ان کا کھانا پینا، رہنا سہنا سارا کچھ آقا کے ذمے ہوگا جس کا وہ غلام ہوگا۔ اب چونکہ یہ ساری گھر والا جو شخص ہے، جو آقا ہے، جس نے اس غلام کو لیا ہے، وہ خرچہ برداشت کر رہا ہے، تو پھر اس کو جو مزدور وہ کمائے گا اس کو کما کر کے اس کا فائدہ جو پہنچائے گا وہ اپنے مالک کو پہنچائے گا۔ تو یہ ایک بہترین آپشن بچتا تھا، اس پر اسلام نے اس کو جاری رکھا ہے۔ لیکن پھر بھی جگہ جگہ پر قرآن کریم کی آیات یہ آئی ہے، فک رقبہ، گردن چھڑانا، یعنی اسلام نے ہر جگہ کہیں غلامی کو پرموٹ نہیں کیا ہے، ہر جگہ آزادی کو فوکس کیا ہے، اور یہاں بھی کہا فک رقبہ، گردن چھڑاؤ، یعنی آزاد کراؤ، یہ اسلام کا حصہ ہے۔ قرآن کریم کی اور بہت ساری آیات ہیں۔ ایک آیت ہے قرآن کریم میں وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، لیکن نیکی یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اللہ پر، اور پھر اس میں آگے جا کر کے آتا ہے
وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ. یعنی یہ اچھی اچھی نیکیاں جہاں بیان کی ہیں اس میں ایک یہ بھی کہا ہے وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، کہ جو آپ کی ملکیت میں ہیں، جو آپ کے زیر اثر ہیں، جو آپ کے غلام ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا کہ وہی کھاؤ جو اپنے غلاموں کو، اپنی باندیوں کو وہی کھلاؤ جو تم کھاتے ہو، وہی پہناؤ جو تم پہنتے ہو، اپنے غلاموں کو اپنے ساتھ بٹھا کر کے کھانا کھلاؤ. حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری وقت کے جو آپ کے الفاظ تھے وہ تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ میری امت کے لوگوں میں تمہیں حکم دیتا ہوں نماز کا، اور وما ملکت ایمانکم، جو تمہارے غلام ہیں ان کے حقوق کے متعلق میں تمہیں وصیت کرتا ہوں. اس کے علاوہ اسلام نے اگر کسی نے قسم کھا لی ہے تو قسم کا کفارہ، جہاں مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، سب سے پہلا جو کفارہ ہے غلام آزاد کرنا ہے. اگر کسی نے روزہ رکھ کر کے توڑ دیا، اس کا کفارہ سب سے پہلے غلام آزاد کرنا یا روزے رکھنا یا مسکینوں کو کھانا کھلانا. تو یعنی اسلام نے ہر جگہ اس آزادی کو پروموٹ کیا ہے. لیکن چونکہ غلامی ایک ایسی چیز تھی جو اہل عرب کی گھٹی میں سما چکی تھی، بہت ضروری چیز اس کو سمجھ لیا تھا، اس وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور اسلام نے آ کر کے اس کو دھیرے دھیرے ختم کرنے کی کوشش کی ہے، کہیں پر بھی غلامی کو پروموٹ نہیں کیا ہے. تو جانتے ہوں گے آپ لوگ سوشل میڈیا پر اس طرح کے بہت سارے اعتراض آتے ہیں کہ اسلام نے یہ غلامی کا مسئلہ کیوں ہے، اسلام نے اس کو ختم کیوں نہیں کیا ہے. تو اسلام نے اس کو جو ممکن طریقہ ہو سکتا تھا ختم کرنے کا، ہر جگہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ختم کرنے کا حکم فرمایا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. سورۃ البلد کا ترجمہ چل رہا تھا، اس کی 7 یا 8 آیتیں گزشتہ جمعے کو ہمارے سامنے آئی تھیں. جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں ان سے بہت ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ آگے تشریف لے آئیں. بھئی قرآن کریم کی تفصیل تھوڑی بہت سمجھ میں تو آ رہی ہوں گی، امید ہے انشاءاللہ آ رہی. جی، سورۃ البلد کی ابتدائی آیات میں اللہ رب العزت نے 4 قسمیں کھائی تھی. مکۃ المکرمہ کی، شہر مکہ کی، اس کے بعد ووالدین وما ولد کہہ کر کے پوری انسانیت کی، تمام انسانوں کی قسم کھا کر کے بیان فرمایا تھا لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ یقیناً انسان تکلیف میں ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، مشقت میں پیدا کیا ہے. مشقتیں، تکلیفیں، آزمائشیں انسان کی زندگی کا حصہ ہے. تو اللہ رب العزت نے قسمیں کھا کر کے یہ چیز بیان فرمائی، اور اس کے بعد اللہ نے چند نعمتوں کا ذکر فرمایا تھا. الم نجعل له عینین، کیا ہم ہی نے اس کو یعنی انسان کو 2 آنکھیں نہیں دی ہے، ولسانا، اور کیا ہم ہی نے انسان کو زبان عطا نہیں کری ہے جس سے انسان اپنے مسائل حل کرتا ہے، اپنے اندر کی فیلنگز کو، اپنے اندر کی باتوں کو، جذبات کو دوسرے انسان تک شیئر کر پاتا ہے، بتا پاتا ہے. یعنی جو چیزیں اللہ رب العزت نے انسان کو بطور خاص عطا فرمائی ہے ان کا ذکر فرمایا ہے. آگے ایک اور نعمت کا ذکر ہے وَلِسَانًا، اور ہم ہی نے انسان کو زبان دی، وَشَفَتَيْن، اور ہم ہی نے انسان کو 2 ہونٹ دیے. ہونٹ بھی اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، اور ہم ہی نے انسان کو 2 راستے دکھائے، اور ہم ہی نے انسان کو 2 راستے دکھائے. ہم ہی نے رہنمائی کی، انسان کی رہبری کی 2 راستوں کی طرف.
اچھے راستہ بھی انسان کو اللہ رب العزت نے دکھایا اور برا راستہ بھی انسان کو دکھایا. یعنی انسان کے اب برا راستہ اللہ نے تو نہیں دکھایا ہے کہ بھی جھوٹ بولو، چوری کرو. اس کا مطلب اللہ نے دو راستے دکھائے کا مطلب ہے کہ انسان کے اندر اللہ نے وہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ چوری کر سکتا ہے، وہ کسی کے اوپر ظلم کر سکتا ہے. یعنی برائی والے راستے پر چلنے کی صلاحیت بھی اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے، اور اچھائی والے راستے پر چلنے کی صلاحیت بھی اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے. انسان کے مقابلے میں جو دو مخلوقات جو اہم مخلوقات ہیں، دیگر ویسے تو اللہ رب العزت کی بڑی مخلوقات ہیں، لیکن انسان کے مقابلے میں جو دو مخلوقات ہیں، ایک فرشتہ جس کو اللہ نے ایک ہی راستہ دکھایا ہے بھلائی کا، اس کے اندر ایک ہی صلاحیت ہے بھلائی کرنا، وہ چاہ کر کے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان کو تو اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے، انسان چھوڑ دیتا ہے، لیکن فرشتے کو جو اللہ نے حکم دیا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ فرشتہ اس کو چھوڑ دے. وہ فرشتہ خود بخود اللہ کا جو دیا ہوا حکم ہے وہ سے خود ہی پورا ہو جاتا ہے، نافرمانی فرشتے سے نہیں ہوتی. اور دوسرا شیطان ہے، شیطان ہمیشہ الٹا کام ہی کرے گا، وہ کبھی سیدھا کام نہیں کرے گا. تو انسان کے مقابلے میں یہ دو مخلوق ہے جن کو ایک ایک راستہ بتایا گیا ہے، ایک صلاحیت رکھی گئی ہے. فرشتوں کے اندر نیکی کے راستے کی صلاحیت رکھی گئی، شیاطین نہیں بلکہ شیطان ان کے اندر برائی کی صفت رکھی گئی، وہ برا ہی کرے گا، اگرچہ بعد میں رکھی گئی، لیکن بہرحال اب قیامت تک شیطان برائی ہی کرے گا. لیکن انسان کے اندر اللہ نے یہ انعام بطور انعامات جہاں اللہ نے ذکر فرمائے ہیں، ان کے ساتھ یہ نعمت اللہ نے ذکر فرمائی ہے کہ ہم نے انسان کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اچھا راستہ بھی اختیار کر سکتا ہے اور برا راستہ بھی اختیار کر سکتا ہے. اچھا راستہ اختیار کرے گا، اللہ رب العزت کے حکموں والا راستہ اختیار کرے گا تو اللہ کی طرف سے انعام کا حقدار بنے گا، اور اگر برا راستہ اختیار کرے گا تو اللہ کی طرف سے سزا کا حقدار بنے گا. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے اس کو یعنی انسان کو دو راستے دکھائے. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، پھر یہ کہ انسان اس گھاٹی سے ہو کر کے نہ گزرا، اس گھاٹی کے اوپر سے انسان ہو کر کے نہیں گزرا. کون سی گھاٹی؟ دو گھاٹیاں، یا گھاٹی کہتے ہیں دو پہاڑوں کے درمیان سے جو راستہ نکلتا ہے. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، تو وہ یعنی کافر انسان، ناشکرا انسان، اللہ کا نافرمان انسان، وہ اس گھاٹی سے ہو کر کے نہیں گزرا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ گھاٹی کیا ہے، گھاٹی کس کو کہتے ہیں. آگے اللہ ہی نے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ گھاٹی کس کو کہتے ہیں. فَكُّ رَقَبَةٍ، وہ گردن کو چھڑانا ہے، آزاد کرنا ہے. او اطعام، یا کھانا کھلانا ہے. فی یوم ذی مسغبہ، بھوک کے دن میں، بھوک والے دن میں، بھوک لگی ہوئی ہے کسی شخص کو، کھانا کھلانا ہے. گردن چھڑانا ہے یعنی کسی غلام کو آزاد کرنا ہے، یہ گھاٹی ہے. آگے اور لمبی ہے. یتیمن ذا مقربہ، اور گھاٹی کیا ہے؟ یتیمن ذا مقربہ، رشتہ دار یتیم کو کھانا کھلانا ہے، رشتہ دار یتیم کو کھانا کھلانا ہے بھوک کے دن میں. او مسکینن ذا متربہ، یا خاک آلود مسکین کو یعنی بالکل غریب انسان کو کھانا کھلانا ہے. اور کیا ہے گھاٹی؟ ثم کان من الذین آمنوا، پھر یہ کہ ہو جائے وہ لوگ، وہ آدمی ایمان والوں میں سے. وتواصوا بالصبر، اور آپس میں ایک دوسرے کو صبر کرنے والوں میں سے، اور ہو جائے ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے، اور ان لوگوں میں سے ہو جائے جو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، صبر کا حکم دیتے ہیں. وتواصوا بالمرحمہ، اور جو لوگ ایک دوسرے کو رحم کرنے کی ہدایت دیتے ہیں، تاکید کرتے ہیں، ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ رحم کرنا چاہیے ایک دوسرے کے اوپر. اولئک اصحاب المیمنہ، یہی نیک لوگ ہیں. والذین کفروا، اور جو لوگ بآیاتنا، اور جو لوگ ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں، جو لوگ انکار کرتے ہیں ہماری آیات کا. ہم اصحاب المشأمہ، وہ بدبخت لوگ ہیں، بائیں جانب والے لوگ ہیں. علیہم نار مؤصدہ، ان کے اوپر آگ کو بند کر دیا جائے گا.
اللہ رب العزت نے ایک نعمت کا ذکر فرمایا کہ ہم نے انسان کو دو راستے دکھا دیے. پھر جو گھاٹی والا راستہ ہے ذرا تھوڑا مشکل راستہ ہے, مشکل یعنی اسلام کا جو راستہ ہے, گھاٹی کا راستہ اس کو کہا ہے جو اچھائی والا راستہ ہے. اس کو گھاٹی کا راستہ اس وجہ سے کہا کہ گھاٹی جیسے اونچائی میں ہوتی ہے وہاں پر چڑھنا مشکل ہوتا ہے, ایسے ہی جو اچھائی والا راستہ ہے, جو اللہ کے حکموں والا راستہ ہے, وہ ذرا انسان کے دل کو, انسان کے نفس کو بھاری لگتا ہے, اسے تکلیف محسوس ہوتی ہے وہ کرتے ہوئے, اسے مشقت محسوس ہوتی ہے. اس وجہ سے جو اللہ کے حکموں والا راستہ ہے اس کو اللہ نے کہا العقبہ, فلقتحم العقبہ, کہ وہ اس گھاٹی سے ہو کر کے نہیں نکلا, اس گھاٹی کا راستہ اس نے اختیار نہیں کیا, یعنی شریعت والا راستہ, اللہ کے حکموں والا راستہ, اچھائی والا راستہ اس نے اختیار نہیں کیا. تو اس کو گھاٹی ایک تو اس وجہ سے کہا ہے کہ جیسے مشقت ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے پہاڑی پر چڑھتے وقت, ایسے ہی انسان کا مزاج ایسا بنایا گیا ہے, انسان کا نفس ایسا بنایا گیا ہے کہ اسے اللہ کے حکموں کو پورا کرتے وقت, شریعت پر چلتے وقت اس کو مشقت محسوس ہوتی ہے, اس کے دل کے اوپر بھاری گزرتا ہے, تکلیف محسوس ہوتی ہے. فجر کی نماز میں نیند اڑتی ہے تو مشقت محسوس ہوتی ہے, ایک دم سے نیند نہیں اڑتی, اڑانی پڑتی ہے نیند کو. دوپہر میں جمعے کی نماز میں آنے کے لیے دھوپ لگتی ہے, دل کو مشقت ہوتی ہے. تو اس وجہ سے یہ جو اچھائی والا راستہ ہے اس کو اللہ رب العزت نے انسان کی طرف نسبت کرتے ہوئے, کیونکہ انسان کو مشقت محسوس ہوتی ہے اس لیے اللہ نے اس کو گھاٹی کہہ کر کے بیان کیا فلقتحم العقبہ, کہ پھر وہ کافر انسان اس گھاٹی سے ہو کر کے نہیں گزرا. وما ادراک ما العقبہ, اور آپ کو نہیں معلوم, آپ کو کیا معلوم کہ وہ گھاٹی کیا ہے. یعنی اب اللہ رب العزت نے شریعت کا خلاصہ بیان کیا ہے, شریعت کا خلاصہ بیان کیا ہے کہ وہ گھاٹی, وہ شریعت, وہ اچھائی والا راستہ کیا ہے. تو پہلے بیچ میں 2-3 آیتیں ہیں. فک رقبہ, گردن کو چھڑانا ہے, یعنی کسی غلام کو آزاد کرنا ہے, یہ بھی اچھائی والا راستہ ہے, اللہ کے حکموں والا راستہ ہے. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ, یا بھوک والے دن میں کسی بھوکے کو کھانا کھلانا ہے, یہ بھی اچھا کام ہے, اللہ کی طرف لانے والا راستہ ہے. یتیمن ذا مقربہ, کس کو کھانا کھلانا؟ یتیمن, یتیم رشتہ دار کو, رشتہ دار یتیم کو کھانا کھلانا اچھی چیز ہے. او مسکینا ذا متربہ, یا یتیم اور مسکین فقیر جو بالکل غریب ہے اس کو کھانا کھلانا ہے. پھر ایمان کا ذکر فرمایا اللہ رب العزت نے کہ پھر وہ لوگ ان لوگوں میں سے ہو گیا جو ایمان لائے. یعنی یہ جو پہلے مسائل بیان کیے ہیں, یتیم کو, بھوکے کو کھانا کھلانا, مسکین کو کھانا کھلانا, یہ تو تفصیلی ہے, یہ چھوٹے احکام ہے. بڑا حکم بعد میں بیان فرمایا, تم مکان من الذین آمنوا, بڑا حکم یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ کیا کرے؟ ایمان والوں میں سے ہو جائے, ایمان لے آئے. وتواصوا بالصبر, اور ان لوگوں میں سے ہو جائے جو لوگ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں, صبر کا حکم دیتے ہیں, صبر کی تاکید کرتے ہیں ایک دوسرے کو. صبر کے معنی گناہوں سے بچنا اور اچھائیاں کرتے ہوئے, اللہ کے حکموں کو بجا لاتے ہوئے اگر کوئی تکلیف محسوس ہو تو اس کے اوپر صبر کرنا. تو اس میں گویا کہ ساری شریعت آ گئی ہے. حقوق اللہ جتنے بھی ہیں, اللہ کی نافرمانی سے رکنے کو صبر کہا جاتا ہے, اور اللہ کا حکم پورا کرتے ہوئے کوئی تکلیف محسوس ہو اس پر جم جانا, اس کو برداشت کر لینا, اس کو صبر کہتے ہیں. تو اللہ کے متعلق جو حقوق تھے وہ وتواصوا بالصبر, جو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں, خود بھی صبر کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی صبر کرنے کا حکم کرتے ہیں, کہتے ہیں. وتواصوا بالمرحمہ, وہ خود بھی ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں اور دوسرے کو بھی وصیت کرتے ہیں, ہدایت دیتے ہیں دوسرے کو بھی کہ دوسری انسانوں کے اوپر, دوسری مخلوقات کے اوپر رحم کرنا چاہیے. وتواصوا بالمرحمہ, تو دوسرے کے اوپر رحم جو کرے گا تو وہ دوسرے کے حقوق نہیں کھائے گا.
بھئی جو انسان دوسرے کے اوپر رحم کھا رہا ہے تو وہ کسی کا حق نہیں کھائے گا، تو گویا اس سے جو حقوق العباد ہیں، انسانوں کے، بندوں کے آپس کے جو حقوق ہیں، وہ سارے اس آیت میں بیان کر دیے گئے ہیں۔ تو بہرحال فرمایا کہ شریعت کا ایک حصہ تو تفصیلی احکام ہے، بھوکے کو کھانا کھلانا، یتیموں کی خدمت کرنا، مسکین کی ضرورت کو پورا کرنا، اور دوسرا جو بنیادی ایمان کا حصہ ہے وہ ثم کان من الذین آمنوا، پھر وہ ہو جائے ایمان والوں میں سے، یعنی ایمان لے آئے سب سے پہلے، وتواصوا بالصبر، اور پھر صبر سے کام لے کہ برائیوں سے رکتا رہے اور اچھائیاں کرتے ہوئے کوئی اگر تکلیف محسوس ہو تو اس کو برداشت کرتا رہے، وتواصوا بالمرحمہ، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین رحم کرنے کی تلقین کرتا رہے، یعنی ایک دوسرے کے حقوق نہ کھائے، ایک دوسرے کے اوپر زیادتی نہ کرے، ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہ کرے، بلکہ خود بھی رحم کرے ایک دوسرے کے اوپر، اور دوسروں کو بھی اس بات کی ہدایت کرے، اس بات کا حکم کرے، یہ بات سمجھائے کہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر رحم کرنی چاہیے۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہ جو لوگ ہیں جو صبر بھی کرتے ہیں، دوسرے کو صبر کا حکم دیتے ہیں، رحم کرتے ہیں، دوسرے کو رحم کا حکم دیتے ہیں، اولئک اصحاب المیمنہ، یہ خوش قسمت لوگ ہیں، یہ دائیں جانب والے لوگ ہیں۔ اور قرآن کریم میں دائیں جانب والا اللہ نے جن کو کہا ہے، سیدھے ہاتھ والے لوگ، دائیں جانب والے لوگ، ان سے اہل جنت لوگ مراد ہوتے ہیں، جنت والے مراد ہوتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم کی دوسری آیت میں ہے اولئک اصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ، یا اولئک اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، کہ دائیں جانب والے لوگ کتنے اچھے ہیں، دائیں جانب والے لوگ فی صدر مخضود، وہ بیری کے درختوں میں ہوں گے، وطلح منضود، باغات میں ہوں گے، وظل ممدود، اور لمبی لمبی چھاؤں میں ہوں گے۔ یعنی اصحاب الیمین قرآن جنت والوں کو کہتا ہے، اصحاب المیمنہ، اصحاب الیمین سیدھی جانب والے لوگ، دائیں جانب والے لوگ سے مراد جنت والے ہیں۔ تو یہ جو اعمال اختیار کرے گا، اس گھاٹی سے ہو کر کے گزرے گا، یعنی اللہ کے جو حکم ہے اس کو بھی فالو کرے گا، اور جو دوسرے انسانوں کے، ایک انسان کے اوپر حقوق عائد ہوتے ہیں، اس کے ذمے والدین کے حقوق ہیں، بیوی بچوں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، دیگر تمام مسلمانوں کے حقوق ہیں، غیر مسلموں کے حقوق ہیں، وہ سارے حقوق پورا کر رہا ہے، ایک دوسرے پر رحم کر رہا ہے، تو یہ جنت والے لوگ ہیں۔ والذین کفروا بآیاتنا، اور جو لوگ ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں، قرآن کی جو آیات ہیں ان کا انکار کرتے ہیں، ظاہر ہے اس سے مراد کون ہے؟ کافر لوگ مراد ہے جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ لیکن اگر اس کی تہ تک پہنچا جائے، اور اگر قرآن جیسے ساری انسانیت کے لیے پیغام ہے، تو پھر والذین کفروا بآیاتنا میں ہم جیسے فاسق لوگ بھی آ جاتے ہیں۔ جو لوگ ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں وہ بائیں جانب والے لوگ ہیں، الٹے ہاتھ والے لوگ ہیں، اور الٹے ہاتھ سے مراد جہنمی لوگ مراد ہوتے ہیں قرآن کریم میں۔ تو جو لوگ ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں، تو کبھی کبھی ایک مسلمان بھی اللہ کی بہت ساری آیات کا اپنے عمل کے ذریعے انکار کر رہا ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، لیکن نماز انسان مسلمان نہیں پڑھتا ہے تو وہ چاہے اپنی زبان سے اس آیت کا انکار نہیں کرتا۔ اقیموا الصلاۃ یہ قرآن کی آیت ہے، نماز قائم کرو، تو اب کوئی شخص اگر نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو وہ اپنی زبان سے تو آیت کا انکار نہیں کر رہا، لیکن اپنے عمل سے انکار کر رہا ہے، اپنے کام سے انکار کر رہا ہے۔ قرآن کریم کی آیات میں ہے سود مت کھاؤ، پھر بھی سود کھاتے ہیں، تو وہ چاہے زبان سے انکار نہیں کر رہا ہے، لیکن اپنے عمل سے وہ بھی جو سود کی حرام ہونے والی آیت ہے، جس میں سود سے منع کیا گیا ہے، روکا گیا ہے، وہ اپنے عمل سے اس سود والی آیت کا انکار کر رہا ہوتا ہے۔ تو در حقیقت یہ کافر کے متعلق ہے، لیکن قرآن کریم کا ایک اصول ہے کہ قرآن کریم کو عمومی طور پر سمجھا جاتا ہے، تمام انسانوں کو مخاطب بنا کر کے اس آیت کا مصداق تمام انسانوں کو بتا کر کے پھر اس قرآن کی تفسیر اور تشریح سمجھنی چاہیے۔ تو اس میں ہم بھی مراد ہو سکتے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت کے حکموں سے ہمیں منہ نہیں موڑنا چاہیے۔ اللہ نے شراب کو، نشے کو حرام کیا ہے،
تو پھر جو نشہ کرتا ہے اور ساتھ میں وہ قرآن کریم کی اس آیت کا زبان سے انکار کرتا ہے تو اس کے کفر میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اپنے عمل سے بھی وہ نشے والی آیت کا انکار کر رہا ہے اور اپنی زبان سے بھی انکار کر رہا ہے. لیکن کوئی شخص زبان سے تو مان رہا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ نے صحیح فرمایا ہے، حکم دیا ہے، لیکن وہ نشہ کر کے اس نشے والی آیت کا اپنے حکم کے ذریعے کہیں نہ کہیں وہ بھی اس حکم کی کیا کر رہا ہے، تردید کر رہا ہے اور اس کا انکار کر رہا ہے. تو اللہ نے کہا والذین کفروا بآیاتنا، جو لوگ انکار کرتے ہیں ہماری آیتوں کا، ہم اصحاب المشأمہ، وہ بدبخت لوگ ہیں، بائیں جانب والے لوگ ہیں، جہنم والے لوگ ہیں، علیہم، ان بائیں جانب والے لوگوں کے اوپر نار مؤصدہ، آگ کو بند کر دیا جائے گا، یعنی آگ لگائی جائے گی جہنم میں اور جہنمیوں کو اندر ڈالا جائے گا اور اس کے اوپر سے پیک کر دیا جائے گا، جہنم کا جو دروازہ ہے وہ بند کر دیا جائے گا. بہرحال یہ اللہ رب العزت نے مختصر انسان کو، اللہ رب العزت نے انسان ہی کی زبان میں انسان کی سوچ کو ملحوظ رکھ کر کے اللہ رب العزت نے انسان کو اسلام کے قریب کرنے کا حکم فرمایا، اپنے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے کا حکم فرمایا. اس میں ایک آیت گزری ہے فَكُّ رَقَبَةٍ، جو پہلا حکم بیان کیا ہے اللہ رب العزت نے یہاں پر کہ وہ گھاٹی پر چلنا کیا ہے، گردن چھڑانا ہے. گردن چھڑانا یعنی کسی غلام کو آزاد کرنا ہے. تو یہ جو آیت ہے یہ آیت ان تمام ملحدین کے لیے جواب ہے. آج کل ایک سوشل میڈیا پر ایک تحریک چلائی جاتی ہے اور کچھ لوگوں کی طرف سے وہ لوگ اسلام کو لے کر کے طرح طرح کے اعتراض کرتے ہیں. ان میں سے ایک اعتراض یہ ہے کہ اسلام نے جو غلامی کا، یعنی پہلے دور میں جو غلام باندی کا جو کانسیپٹ ہوتا تھا، یہ جو مسئلہ ہوتا تھا، یہ اسلام نے اس کو ختم کیوں نہیں کیا ہے. بھئی پہلے ہوا کرتا تھا کہ ایک آقا ہوتے ہیں، اس کے بہت سارے غلام ہیں، باندیاں ہیں، وہ جیسے اس کے متعلق چاہے وہ کسی سے خدمت لینا چاہے خدمت لے سکتا ہے، دن بھر مزدوری کروا سکتا ہے، یعنی آزادی نہیں ہوتی ہے، اس شخص کو غلام کہا جاتا ہے. آج کے دور میں یہ ختم ہو چکا. تو یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام نے اس کو ختم کیوں نہیں کیا تھا. اسلام کے بعد بھی بہت سارے غلام تھے جو صحابہ نے آزاد کیے، صحابہ کے غلام تھے، تو اسلام نے کیوں نہیں ختم کیا. تو یہ قرآن کریم کی آیت ان کو جواب ہے. ان کو جواب یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو غلامی کا جو کانسیپٹ ہے، غلام کا اور آقا کا، یہ کوئی اسلام سے شروع نہیں ہوا ہے. یہ بہت قدیم زمانے سے، پرانے زمانے سے، جہالت جب سے پھیلی دنیا میں تو یہ معاملہ سامنے آیا کہ دو قومیں آپس میں لڑتی تھی، جنگ کرتی تھی. جو فتح حاصل کر لیتا تھا، جیت جاتا تھا، سامنے والی فوج کو قیدی بناتا تھا اور پھر اس کو اپنا غلام بنا دیتا تھا. بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر کے دو برادریاں رہتی تھی اسلام سے بہت پہلے زمانے میں. تو ان میں سے اگر کوئی طاقتور برادری ہوتی اور دوسری کمزور ہوتی تو طاقتور برادری اس کمزور برادری کو اپنا غلام بنا لیتی تھی. فرعون کا واقعہ مشہور ہے، سنتے ہیں. فرعون کی جو پوری قوم تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، وہ پوری قوم فرعون کی غلام تھی. تو یہ قدیم زمانے سے غلامی کا مسئلہ چلا آ رہا ہے. لیکن پھر اعتراض ہوتا ہے کہ اسلام نے چلو شروع نہیں کیا لیکن اسلام نے ختم بھی تو نہیں کیا. بھی اسلام کیوں آیا ہے؟ اسلام دنیا میں آیا ہے جتنی برائیاں ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے اور جتنی اچھائیاں ہیں وہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے. تو پھر اسلام نے اس کو ختم کیوں نہیں کیا؟ تو اس کو جواب یہ ہے کہ اس کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے. جو انسانی حقوق کا سب سے اچھا طریقہ ہو سکتا ہے وہ اسلام نے آ کر کے لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے. دیکھو بھئی سمجھ میں آ رہا نا، بورنگ تو نہیں ہو رہی کسی کو؟ جو غلام بنتے ہیں یہ کیسے بنتے ہیں؟ دو قومیں جب آپس میں لڑتی ہے تو جو قوم جیت جاتی ہے سامنے والی قوم کو غلام بنا دیتی ہے. تو اگر دنیا کا کوئی بھی کسی بھی ملک کی یا کسی بھی مذہب کی کوئی فوج ہوتی جو فتح ہو جاتی، جیت جاتی، سامنے والے لوگوں کو قید کر لیا، اب ان کے ساتھ کیا کیا جا سکتا ہے؟ آپشن
پہلا آپشن ہے کہ ان سب کو جتنے سامنے کی فوج میں سے قیدی بنے ہیں ان سب کو قتل کر دیا جائے، پہلا آپشن ہے۔ یہ تو بہت بڑا ظلم ہو جائے گا کہ سب کو قتل ہی کر رہے ہو، تو یہ بھی اسلام نہیں کر سکتا تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ سب کو چھوڑ دیا جائے، جتنے فوج کے سامنے والی فوج کے لوگ قیدی ہوئے ہیں سب کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ بھی کسی انسان کے عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ جتنے فوجی آئے تھے آپ چھوڑ دو گے تو اگلے دن پھر آپ کے سامنے ایک بڑی فوج آ جائے گی، پھر آپ اس سے فتح حاصل کرو گے۔ جتنے قیدی آئے پھر ان کو چھوڑ دیا، اگلی بار پھر وہ فوج آ گئی، تو چھوڑنا یہ بھی کوئی بہتر آپشن نہیں ہے، قتل کرنا بھی کوئی بہتر آپشن نہیں ہے۔ تیسرا جو آپشن بچتا ہے وہ یہ بچتا ہے کہ ان کو قید میں ڈال دیا جائے، جتنے کے جتنے سامنے فوج کے قیدی ملے ہیں ان سب کو قید میں ڈال دیا جائے۔ تو اسلام اس کو بھی گوارا نہیں کرتا، اس وجہ سے کہ سامنے اگر 1000 فوجی قید میں بنے ہوئے ہیں، ہمیشہ کے لیے ان کو قید میں ڈالا جائے گا تو ان کے کھانے پینے کا خرچ حکومت اسلام کو، اسلامی حکومت کو اٹھانا پڑے گا، اس کا خرچ، ان کے رہنے سہنے کا انتظام، پھر ان کی سیکیورٹی کا انتظام، پھر یعنی حکومت کا ایک بہت بڑا خرچہ ان قیدیوں کی حفاظت اور ان کے کھانے پینے، اس کے لیے باورچی لگائے جائیں گے، خادم لگائے جائیں گے، کچھ فوج کا حصہ لگایا جائے گا، تو یعنی وہ ایک حکومت کے اوپر بوجھ بن جائیں گے وہ لوگ۔ تو جو سب سے بہترین آپشن تھا وہ اسلام نے اس کو جاری رکھا، کہا کہ ان لوگوں کو مسلمانوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے، ہر گھر میں 2-3 لوگ دے دیے جائیں تاکہ گھر والوں کے اوپر بھی بوجھ نہ ہو، ان کا کھانا پینا رہنا سہنا سارا کچھ آقا کے ذمے ہوگا جس کا وہ غلام ہوگا۔ اب چونکہ یہ ساری گھر والا جو شخص ہے، جو آقا ہے جس نے اس غلام کو لیا ہے، وہ خرچہ برداشت کر رہا ہے، تو پھر اس کو جو مزدور وہ کمائے گا اس کو کما کر کے اس کا فائدہ جو پہنچائے گا وہ اپنے مالک کو پہنچائے گا۔ تو ایک بہترین آپشن بچتا تھا، اس پر اسلام نے اس کو جاری رکھا ہے۔ لیکن پھر بھی جگہ جگہ پر قرآن کریم کی آیات یہ آئی ہے فک رقبہ، گردن چھڑانا، یعنی اسلام نے ہر جگہ کہیں غلامی کو پرموٹ نہیں کیا ہے، ہر جگہ آزادی کو فوکس کیا ہے، اور یہاں بھی کہا فک رقبہ، گردن چھڑاؤ یعنی آزاد کراؤ، یہ اسلام کا حصہ ہے۔ قرآن کریم کی اور بہت ساری آیات ہیں۔ اس کے علاوہ اسلام نے اگر کسی نے قسم کھا لی ہے تو قسم کا کفارہ، جہاں مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، سب سے پہلا جو کفارہ ہے غلام آزاد کرنا ہے۔ اگر کسی نے روزہ رکھ کر کے توڑ دیا، اس کا کفارہ سب سے پہلے غلام آزاد کرنا یا روزے رکھنا یا مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ تو یعنی اسلام نے ہر جگہ اس آزادی کو پرموٹ کیا ہے، لیکن چونکہ غلامی ایک ایسی چیز تھی جو اہل عرب کی گھٹی میں سما چکی تھی، بہت ضروری چیز اس کو سمجھ لیا تھا، اس وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور اسلام نے آ کر کے اس کو دھیرے دھیرے ختم کرنے کی کوشش کی ہے، کہیں پر بھی غلامی کو پرموٹ نہیں کیا ہے۔ تو جانتے ہوں گے آپ لوگ سوشل میڈیا پر اس طرح کے بہت سارے اعتراض آتے ہیں کہ اسلام نے یہ غلامی کا مسئلہ کیوں ہے، اسلام نے اس کو ختم کیوں نہیں کیا ہے۔ تو اسلام نے اس کو جو ممکن طریقہ ہو سکتا تھا ختم کرنے کا، ہر جگہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ختم کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ بہرحال وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے، یہ مسئلہ اور تھوڑا تفصیل طلب تھا، اس کو اور اچھے سے سمجھانا تھا، لیکن وقت ہو جائے گا، پھر کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ